حاضرین آداب، آل انڈیا کیفی اعظمی اکیڈمی کی جانب سے مشہور انقلابی شاعر اور گنگا جمنی تہذیب کے رہنما کیفی صاحب کی 24ویں برسی پر منعقد اس داستان گوئی کی محفل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ حاضرین، داستان گوئی کی روایت رہی ہے کہ داستان گوئی کا آغاز ساقی نامے سے کیا جاتا ہے۔ آج ہم نے اس میں کچھ ترمیم کی ہے اور اشفاق اللہ خان جو حسرت کے تخلص سے کلام کہا کرتے تھے، انہی کا وہ آخری کلام جو انہوں نے اپنی فیصلے کی پورو سندھیا پر فیض آباد کی جیل میں قلم بند کیا تھا، اسی کلام کو بطور ساقی نامہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ اس کے راوی اور سوتردھار سچیندر ناتھ بخشی ہے۔ مطلب ملاحظہ ہو، سنائے غم کی کسے کہانی، ہمیں تو اپنے ستا رہے ہیں۔ ہمیشہ صبح و مساء و دل پر ستم کے خنجر چلا رہے ہیں۔ نہ کوئی انگلش، نہ کوئی جرمن، نہ کوئی رشین، نہ کوئی ترکی، مٹانے والے ہیں اپنے ہندی جو آج ہم کو مٹا رہے ہیں۔ کہاں گیا کوہ نور ہیرا، کدھر گئی ہائے میری دولت، وہ سب کا سب لوٹ کر کے الٹا ہمیں کو ڈاکو بتا رہے ہیں۔ جو ہے حکومت وہ مدعی ہے، جو اپنے بھائی ہیں وہ دشمن، غضب میں جان اپنی آ گئی ہے، قضا کے پہلو میں جا رہے ہیں۔ جسے فنا وہ سمجھ رہے ہیں، بقا کا ہے راز اس میں مضمر، نہیں مٹانے سے مٹ سکیں گے وہ لاکھ ہم کو مٹا رہے ہیں۔ چلو چلو یارو رنگ کے تھیٹر، دکھائیں تم کو وہاں پہ لبرل، جو چند ٹکڑوں پہ سیم و زر کے نیا تماشا دکھا رہے ہیں۔ خاموش حسرت، خاموش حسرت، اگر ہے جذبہ وطن کا دل میں، سزا کو پہنچیں گے اپنی بے شک جو آج ہم کو ستا رہے ہیں۔ سزا کو پہنچیں گے اپنی بے شک جو آج ہم کو ستا رہے ہیں۔ سزا کو پہنچیں گے اپنی بے شک جو آج ہم کو ستا رہے ہیں۔ اگر یورپ کے تناظر میں دیکھا جائے تو نظر آتا ہے کہ 18ویں صدی کے آخر میں عالمی سیاسی سطح پر فرانس کا کمزور ہونا اور برطانیہ کا دنیا پر تسلط قائم ہونا کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا، جس کے نتیجے میں ہندوستان برطانیہ کی سب سے بڑی کالونی بنا اور برٹش تاج میں ایک ہیرا بنا رہا۔ لہٰذا جب ہندوستانیوں نے انگریزی حکومت کے خلاف آزادی کی جنگیں لڑیں یا تحریکیں چلائیں تو ان کو بہت گہری نظروں اور پوری توجہ سے دنیا میں دیکھا گیا۔ ممکن ہے کہ نکالے گئے تمام نتیجوں سے ہر کوئی اتفاق رائے نہ رکھتا ہو، لیکن تمام تحریکیں ہمیشہ نئے زاویے سے دیکھنے کا مطالبہ کرتی رہی ہیں۔ شاہجہاں پور کے خمیر میں تسلط سے بغاوت کا مزاج ہے۔ تاریخ میں ایسے واقعے درج ہیں جن کی بنا پہ کہا جا سکتا ہے کہ شاہجہاں پور کی آب و ہوا غیر ملکی تسلط کے مخالفت کی زمین پیدا کرتی رہی ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ شاہجہاں پور سے ایسی شخصیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن کے خاندان میں قوم پرستی اور حریت نوازی کی کوئی روایت نظر نہ آنے کے باوجود وہ ایک مثال بن کر سامنے آتے ہیں، اور جب میدان عمل میں آتے ہیں تو حکمت و دانائی سے لبریز قابل تقلید نظریہ پیش کرتے ہیں۔ 1857 میں شاہجہاں پور آزادی کی لڑائی میں ایک اہم مرکز بن کر سامنے آتا ہے۔ 1857 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ظلم و ستم سے پریشان ہندوستانیوں کے پاس بغاوت کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ اس دور میں ایک شخص منظر عام پر تھا جس نے فرنگیوں کی بربرتا کے خلاف پرچے لکھے، رسالے نکالے اور دیش بھر میں گھوم گھوم کر اپنے طریقے سے لوگوں کو متحد کیا۔ وہ تھے مولوی احمد اللہ شاہ، جو سکندر شاہ، نکار شاہ اور ڈنکا شاہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ جبکہ کرانتی کی آگ ابھی جلی ہی تھی کہ نومبر 1856 سے پورے اودھ میں گھوم گھوم کر انہوں نے آزادی کی مشال کی روشنی اور آگ سے لوگوں کے دلوں میں روشنی اور روح میں گرمی پیدا کر دی۔ فروری 1857 میں انگریزی فوجوں اور مولوی میں کڑی ٹکر کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا۔
گھائل مولوی کو سر سے پیر تک زنجیروں میں باندھ کر پورے فیض آباد شہر میں گھمایا ہی نہیں گیا، بلکہ پھانسی کی سزا سنا کر انہیں فیض آباد جیل میں ڈال دیا گیا۔ 8 جون 1857 کو صوبیدار دلیپ سنگھ کی قیادت میں بنگال ریجیمنٹ نے بغاوت کا جھنڈا پھہرایا تو فیض آباد کی بہادر جنتا نے بھی بغاوت کر دی اور جیل کا پھاٹک توڑ کر اپنے مولوی اور ان کے ساتھیوں کو آزاد کرا لیا۔ پورے فیض آباد سے انگریز ڈر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مولوی کی آزادی کا جشن منایا گیا اور انہیں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ جیل سے چھوٹنے کے بعد مولوی احمد اللہ شاہ نے لکھنؤ اور شاہجہاں پور میں عوام کو انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ کرنا شروع کر دیا۔ انگریزوں کو انہیں پکڑنا یا مارنا ناممکن تھا۔ ہر مورچے پر فرنگیوں کو شکست مل رہی تھی اور بھاگنا پڑ رہا تھا۔ تب 12 اپریل 1858 کو گورنر جنرل لارڈ کیننگ نے انہیں گرفتار کرنے کے لیے 50,000 روپے انعام کا اعلان کیا، جس پہ بھارت کے سیکریٹری کے دستخط تھے۔ اسی انعام کی لالچ میں پوایا کے انگریز پرست راجہ جگن ناتھ سنگھ نے فریب سے انہیں مدد کا پیغام دے کر بلایا، اور جب وہ پہنچے تو 15 جون 1858 کو دھوکے سے انہیں گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ فیض آباد جیل سے رہائی کے بعد ایک انقلابی مولوی احمد اللہ شاہ شاہجہاں پور میں شہید ہوا اور اس کے خون سے وہاں کی دھرتی سینچی گئی، تو تقریباً 70 سال بعد شاہجہاں پور کی دھرتی سے ایک سپوت فیض آباد کی جیل میں قربان ہوتا ہے۔ اتہاس کا یہ ایک انوکھا سنیوگ ہے کہ 1857 میں ایک آہ اٹھی جس کا اثر 1927 میں ہوا۔ غالب کے مصرے میں کہے تو آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک۔ اشفاق اللہ خان ایک ایسی ہی شخصیت کا نام ہے جس نے اس آہ میں اثر پیدا کیا۔ آج ہم ان کی زندگی کے حالات اور نظریات کی روشنی میں داستان اشفاق پیش کر رہے ہیں۔ اشفاق اللہ خان شاہجہاں پور کے ایک پٹھان خاندان میں 22 اکتوبر 1900 کو پیدا ہوئے۔ اشفاق اللہ کی شخصیت اور سیرت کی تعمیر میں شاہجہاں پور کی روایت، بہترین تہذیب اور اخلاقی اقدار کا اہم کردار نظر آئے گا۔ وہ جری، بہادر اور بے باک نوجوان تھے، بات کے دھنی، وعدے کا پاس، عہد کو نبھانے والے، جرأت و ہمت کا پیکر، بے خوفی کا مجسمہ اور جانبازی کی علامت تھے۔ وہ اپنے ظاہر کی شہامت کے ساتھ قوی جگر اور بڑے دل کے مالک تھے۔ ان کا جسم کثرتی گٹھا ہوا فولاد کی طرح مضبوط، تو ان کا عزم پہاڑ کی طرح بلند اور چٹان کی طرح سخت تھا۔ اشفاق اللہ خان کے والد محمد شفیق اللہ خان پولیس محکمے سے وابستہ تھے، اس لیے تیگ و تفنگ کا ذوق اشفاق اللہ خان کی فطرت کا لازمی جز تھا۔ اگرچہ ادب و شاعری ان کا پیدائشی ذوق تھا، تو مزاج انقلابی، یہ انقلابی فطرت اشفاق اللہ خان کی آئندہ زندگی کے رویے میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے خود بھی اس ذوق کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چونکہ بچپن ہی سے میں مارشل اسپرٹ لیے ہوئے پیدا ہوا تھا، اس لیے میلے سے اگر کسی چیز کو لانے کا شوق ہوتا تو وہ تھی ٹین کی تلوار۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے والد سے کہا، میاں مجھے بازار سے ایک تلوار لا دیں، تو انہوں نے جواب دیا، بیٹا تم سے کوئی چھین لے گا۔ اس پر میں نے کہا، آپ لوہے کی تلوار لا دیں، چاندی کی تلوار مت لائیں۔ میری یہ بات سن کر والدہ اور والد بے تحاشا ہنسنے لگے۔ والد محترم جب تک زندہ رہے ان سے میرا یہی تقاضا ہوتا رہا۔ اشفاق اللہ خان کے سر سے باپ کا سایہ جلد اٹھ گیا تھا، لیکن ان کی والدہ مظہر النساء نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ انہیں کسی بھی وقت یتیمی کا احساس نہ ہو۔ مظہر النساء ایک پڑھی لکھی خاتون تھی۔ انہیں صرف دینی کتابوں کے پڑھنے کا ہی شوق نہ تھا، بلکہ انہیں تاریخ، بزرگوں کے قصوں کے ساتھ اخبار اور رسالے پڑھنے کا بھی شوق تھا۔ پڑھنے لکھنے کا یہی شوق اشفاق اللہ خان میں پیدا ہوا۔ اخبار اور رسالے کے مطالعے کے اسی ذوق و شوق نے اشفاق اللہ خان کی زندگی میں کئی اہم موڑ پیدا کیے۔ 1912 میں ایک اہم واقعے نے اشفاق اللہ خان کے ذہن کو بہت متاثر کیا۔ یہ دلی میں وائسرائے کی سواری پر ایک انقلابی کے بم مارنے کا واقعہ تھا۔ اشفاق اللہ خان فرماتے ہیں، ایک روز میں اسکول جا رہا تھا کہ یکایک خبر ملی کہ دلی میں وائسرائے صاحب بہادر پر کسی نے بم مار دیا ہے اور اسکول بند ہو گیا۔ یہ سن کر تو میری خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہا کہ چلو ایک پنتھ دو کاج، اسکول سے چھٹی بھی ملی اور ایک نیا واقعہ بھی ظہور میں آ گیا۔ یہاں پر مشہور غدر انقلابی
برکت اللہ کے بارے میں کچھ بتانا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ وہ 1919 کے موسم بہار میں افغانستان سے ہوتے ہوئے 7 مئی 1919 کو لینن سے ملے اور لینن پہ انہوں نے بہت اچھا تاثر چھوڑا۔ برکت اللہ کمیونسٹ نہیں تھے لیکن سامراجواد کے سخت مخالف تھے۔ ان کا نظریہ واضح تھا کہ ایشیا میں سامراجواد کی نمائندگی انگریز حکومت کرتی ہے، اس لیے کمیونسٹ اور مسلمان ایک دوسرے کے قدرتی اور سچے ساتھی ہیں۔ جس وقت ان کی ملاقات لینن سے ہوئی اس وقت سوویت روس داخلی سامراجوادی بغاوت اور مداخلت کی جنگ میں الجھا ہوا تھا۔ برکت اللہ نے سفید فام روسی انقلاب دشمنوں اور ان کے سامراجوادی حامیوں کو شکست دینے کے لیے دنیا بھر کے مسلمانوں خصوصاً سوویت مسلمانوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا تھا، آپ وقت کی پکار سنیں، ایشیا کے ممالک روسی سوشلزم کا ساتھ دیں، اس کو جوش اور خلوص کے ساتھ قبول کریں، آزادی، مساوات اور بھائی چارے کا ہاتھ تھامیں جو کامریڈ لینن اور روس کی سوویت سرکار نے آپ کی طرف بڑھایا ہے۔ برکت اللہ کی تحریک کا اثر ہندوستان کے مسلمانوں پہ پڑنا لازمی تھا۔ اس کا قدرتی اثر یہ ہوا کہ مسلم نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کمیونزم کی طرف مائل ہوئی اور اب انگریز حکومت کی مخالفت صرف دیش بھکتی کے تقاضے کے تحت نہیں ہو رہی تھی بلکہ اسے اب سوشلزم کے زاویے سے دیکھا جانے لگا تھا۔ بر صغیر میں کمیونسٹ تحریک اور ان کا نظریہ گزشتہ صدی میں بحث و نظر کا خاص موضوع رہا ہے، کیونکہ ابتدا سے ایک غلط فہمی پیدا کی گئی کہ ایک کمیونسٹ اپنے ملک کے مقابلے اپنے نظریے کا زیادہ وفادار ہوتا ہے، اور اسی سمجھ سے متاثر ہو کر اشفاق اللہ خان لکھتے ہیں، کمیونسٹ گروپ سے اشفاق کی گزارش ہے کہ تم ایک غیر ملکی تحریک کو ہندوستان لے کر آئے ہو، اس لیے خود کو غیر ملکی ہی تصور کرتے ہو، اس سے کام نہیں چلے گا۔ اپنے اپنے اصل اور ہندوستانی رنگ میں آ جاؤ، اس دیش کے لیے جیو، دیش کے لیے مرو۔ میں تم سے اصولی طور پر متفق ہوں اور کہوں گا کہ میرا دل ہمیشہ غریب کسانوں اور دکھیا مزدوروں کے لیے دکھی رہا ہے۔ اپنے ایام فراری میں بھی اکثر ان کی حالت دیکھ کر میں رویا ہوں۔ میرے دل میں تمہارے لیے عزت ہے اور میں مرتے ہوئے بھی تمہارے سیاسی مقاصد سے بالکل متفق ہوں۔ میں ہندوستان کی ایسی آزادی کا خواہش مند تھا جہاں غریب خوشی اور آرام سے رہتے اور سب برابر ہوتے۔ خدا میرے بعد وہ دن جلد لائے کہ جب لکھنؤ کے چھتر منزل میں عبداللہ ورکشاپ مستری، دھنیا چمار اور کسان بھی مسٹر خلیق الزماں، پنڈت جگت نارائن ملا اور راجہ صاحب محمود آباد کے برابر کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آئیں۔ اشفاق اللہ خان شاہجہاں پور کے ایبیرسٹ مشن ہائی اسکول میں 7ویں جماعت کے طالب علم تھے۔ اسی زمانے میں مینپوری ڈکیتی کا واقعہ رونما ہوا تھا۔ ایک روز سی آئی ڈی انسپکٹر جگن ناتھ کی قیادت میں اسکول کو پولیس نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ معلوم ہوا کہ ڈکیتی کے واقعے کے ایک شریک مجرم کی تلاشی ہوگی۔ اشفاق اللہ خان اس واقعے کو اس طرح بیان کرتے ہیں، اسکول پر عجیب دہشت اور خوف چھایا ہوا تھا، ہر لڑکا اپنی جان کی خیر منا رہا تھا۔ میں اس روز ذرا دیر سے پہنچا، کوئی بھی لڑکا اندر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، ہر درجے کی شناخت ہو رہی تھی۔ میں بھی اپنے درجے میں خاموش جا بیٹھا، مگر ہر نفس معاملہ معلوم کرنے کے لیے بے چین تھا، کیونکہ میں اسکول کا ایک ہاکی کھیلنے والا اور آزاد طالب علم تھا۔ ماسٹر صاحب سے پوچھنے کو جھکا پر وہ بتانے سے ڈرے۔ تبھی ایک لڑکے نے کہا، راجہ رام نے کہیں ڈاکہ مارا ہے، وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور بھی لڑکے گرفتار ہوئے ہیں۔ اب مجھے راجہ رام کی فکر ہوئی کہ یہ لڑکا کون ہے، کیونکہ میں جس راجہ رام بھارتی کو جانتا تھا وہ تو ایک سیدھا سادہ اور خاموش سا لڑکا تھا۔ اسکول کے اکثر طلباء تو اس سے واقف بھی نہ تھے۔ بہرحال راجہ رام بھارتی کی رہائی کے بعد جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو یہ دیکھ کر مجھے یقین ہی نہ ہوتا تھا کہ ایسا بھولا بھالا لڑکا بھی ریولیشنری ہو سکتا ہے۔ اشفاق اللہ خان کے بڑے بھائی ریاست اللہ خان رام پرساد بسمل کے ہم جماعت تھے۔ مینپوری کے واقعے کے بعد جب انہیں مفرور قرار دیا گیا تو ریاست اللہ خان اپنے چھوٹے بھائی اشفاق کو بسمل کے بہادری کے قصے سناتے رہتے تھے۔ تب سے اشفاق کو بسمل سے ملنے کی شدید خواہش پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اشفاق شاعر تھے اور بسمل بھی۔ 1920 میں بسمل جب شاہجہاں پور آئے تو اشفاق نے ان سے ملنے کی کئی بار کوشش کی، لیکن اس وقت بسمل نے انہیں کوئی توجہ نہ دی۔
اور بسمل ان سے جس طرح سے پیش آئے تھے کہ پھر ایک مدت تک اشفاق ان سے ملاقات کا خیال بھی دل میں نہ لا سکے۔ اس بات کو خود تسلیم کرتے ہوئے رام پرساد بسمل اس طرح بیان کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، شہنشاہ برطانیہ کے اعلان معافی کے بعد جب میں دوبارہ شاہجہاں پور آیا تب تم نے اسکول میں مجھ سے ملاقات کی تھی۔ تمہارے دل میں مجھ سے ملنے کی شدید آرزو تھی، لیکن تم مین پوری سازش کیس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے تھے۔ اسکول میں پڑھنے والے ایک مسلم طالب علم کی زبان سے ایسی باتیں سن کر پہلے تو میں شک میں پڑ گیا تھا، اسی لیے تمہارے سوالات کے انتہائی لاپرواہی سے جوابات دیے تھے، جس کی وجہ سے تمہیں انتہائی تکلیف بھی پہنچی۔ اس وقت تمہارے دل کی جو کیفیات تھیں انہیں میں تمہارے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے صاف محسوس کر رہا تھا۔ ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ اشفاق کو انقلابی دستے میں شامل نہ کرنے کی وجہ آر سماج کے ایک خاص نظریے سے محرک تھی، جس کے لیے اشفاق کے خلوص، ایمانداری اور لگاؤ کو ابتدائی مراحل میں بسمل نے شک کی نظر سے دیکھا، لیکن شکوک و شبہات اور بے عزتی کی پرواہ کیے بغیر اشفاق اپنی کوشش میں لگے رہے۔ بسمل خود لکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تم نے اپنی کوششیں ترک نہیں کی، پوری مضبوطی سے اپنے موقف پر جمے رہے اور آخر کسی نہ کسی طرح مجھ سے ملاقات کر ہی لی۔ اور ملاقات کا ذریعہ بنارسی لال بنے تھے۔ چنانچہ اشفاق بیان کرتے ہیں، ایک روز میں نے بنارسی لال سے کہا کہ مجھے بسمل کے پاس لے چلو، ان سے میری ملاقات کرا دو، گو کہ بسمل میرے بڑے بھائی کے ہم جماعت رہ چکے تھے۔ بسمل شروع ہی سے ایک خاص شخصیت رکھنے والے انسان تھے، کثرتی اور ہوشیار طالب علم تھے، عام طور پر مشہور بھی تھے۔ میں نے سوچا کہ بسمل سے ملوں، شاید ان کے پاس دوا مل جائے اور تسکین قلب کی کوئی صورت نکل آئے۔ غرض کہ ایک روز شاہجہاں پور میں ہی دریائے کنوت کے کنارے ایک جلسہ ہوا۔ اس جلسے میں بسمل نے مختصر سا لیکچر دیا تھا اور شروع میں یہ شعر پڑھا، بہے بہرے فنا میں جلد یا رب لاش بسمل کی، کہ بھوکی مچھلیاں ہے جوہر شمشیر قاتل کی۔ تو میں نے آمین کہتے ہوئے جواب دیا، جگر میں نے چھپایا لاکھ اپنا درد غم، لیکن بیاں کر دی میری صورت نے ساری کیفیت دل کی۔ اس جلسے میں نے بھی کچھ کہا تھا، غرض کی بنارسی لال نے ہم دونوں کا انٹروڈکشن کرا ہی دیا۔ رام پرساد بسمل کے دادا نارائن لال کا آبائی گاؤں بربائی تھا، جو اب موجودہ وقت میں مدھیہ پردیش میں واقع ہے۔ خاندانی اختلاف کی وجہ سے نارائن لال نے اپنی بیوی بچترا دیوی اور دونوں بیٹوں مرلی دھر اور کلیان مل سمیت اپنا آبائی گاؤں چھوڑ دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خاندان اتر پردیش کے تاریخی شہر شاہجہاں پور آ گیا۔ 11 جون 1897 کو مرلی دھر کی بیوی مولمتی کے بطن سے پیدا ہوئے بسمل اپنے ماں باپ کی دوسری اولاد تھے۔ ان سے پہلے ایک بیٹا پیدا ہوتے ہی مر گیا تھا۔ ماں باپ دونوں ہی رام چند جی سے خاص عقیدت رکھتے تھے، لہذا بچے کا نام رام پرساد رکھا گیا۔ ماں مولمتی تو ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ انہیں رام جیسا بیٹا چاہیے تھا، سو رام نے ان کی عبادت سے خوش ہو کر پرساد کے طور پر یہ بیٹا دیا ہے۔ بچے کو گھر میں تمام لوگ محبت سے رام کہہ کر ہی پکارتے تھے۔ اشفاق مذہب اسلام کے پیروکار تھے، جبکہ بسمل آریہ سماجی تھے۔ وہ ہندو دھرم کو چھوڑ کر دوسرے دھرموں کو قبول کرنے والوں کی شدھی کرا کر انہیں دوبارہ سے ہندو دھرم میں واپس لانے کی سرگرمیوں میں رغبت سے حصہ لینے والی تنظیم سے نظریاتی طور پر جڑے ہوئے تھے۔ مذاہب کے نقطۂ نظر سے اشفاق اور بسمل کی راہیں جدا ہونے کے باوجود برطانوی سامراجواد سے مادر وطن کو آزاد کرانے کی مشترکہ اور شدید آرزو نے ان دونوں کو ایک ہی راہ پر ڈال دیا تھا۔ اس طرح سے قائم ہونے والی یہ دوستی تحریک آزادی ہند میں ایک بے مثال نظیر بن کر چمک رہی ہے۔ یہ دوستی اس وقت بھی اور آج کے لیے بھی ایک قابل تقلید نمونے کے طور پر یادگار بن چکی ہے۔ اس دوستی نے اس زمانے میں ایک عجیب طرح کی ہلچل پیدا کر دی تھی۔ ان مجاہدین آزادی کے تعلق سے ان کے عزیز و اقارب کیا کہتے تھے، اس کا ذکر اپنی خود نوشت میں کرتے ہوئے بسمل اشفاق کو مخاطب کر یوں لکھتے ہیں، ایک خالص آر سماجی میں اور ایک مسلمان میں یہ دوستی کیسے قائم ہوئی، یہ دیکھ کے لوگ دنگ رہ جاتے۔
میں مسلمانوں کی شدھی کرتا رہتا تھا، آر سماج کے مندر میں ہی میرا قیام تھا، لیکن تم نے ان تمام چیزوں کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کی۔ میرے بعض دوست تو محض اس لیے کہ تم مسلمان ہو تمہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، لیکن تم اپنے مضبوط ارادے سے جمے رہے اور مجھ سے ملاقات کے لیے اکثر آر سماج کے مندر میں آتے جاتے رہتے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں جب فسادات ہوتے تو تمہارے محلے کے اکثر لوگ تمہارے منہ پہ تمہیں لان تان کرتے، لیکن تم کبھی بھی ان کے خیالات سے متفق نہ ہو سکے۔ جنگ آزادی کے مختلف ادوار ہیں، ان میں ایک اہم دور ہے 1922 میں چوری چورا ایکشن کے بعد گاندھی جی کے عدم تعاون کی تحریک کو واپس لینے کی وجہ سے ملک بھر میں مایوسی کی فضا اور کیفیت کا پیدا ہونا، جس سے باہر نکلنے کی کوشش میں چند دلیر نوجوانوں نے اپنی کوششوں سے ہندوستان ریپبلکن ایسوسی ایشن، بعد ازاں ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن آرمی کا قیام کیا۔ ان کا مقصد ایک خونی انقلاب کے ذریعے سامراجوادی نظام کو ختم کرنا اور ہندوستان میں ایک عوامی حکومت کو قائم کرنا تھا، یعنی ایک آزاد جمہوریہ کا قیام۔ یہ مقصد اتنا بلند تھا کہ اس وقت تک کی کوئی بھی سیاسی جماعت اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ خود کانگریس بھی 1929 میں جا کر ہندوستان کی مکمل آزادی کے مطالبے تک پہنچ سکی تھی، غرض کہ اشفاق اللہ خان ہندوستان ریپبلکن ایسوسی ایشن میں شامل ہو گئے۔ کوئی بھی کام روپیے کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، اور ایک ایسی جماعت کے ممبران کو جن کا مقصد ہندوستان کی آزاد جمہوریہ کا قیام ہو اور جو آئینی اور قانونی طریقہ کار کے بجائے انقلابی اقدامات میں یقین رکھتا ہو، کسی سرمایہ دار کی پشت پناہی بھی حاصل نہیں ہو سکتی تھی، اور پارٹی کا کام روپیے کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ اس وقت جرمنی سے موزر پستول آنے والے تھے، کلکتہ کی بندرگاہ پر نقد روپیہ دے کر انہیں حاصل کرنا تھا۔ یہ ساری اسکیم خفیہ تھی، ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا جا سکتا تھا، لیکن روپے کی بھی بہت کمی تھی اور گاؤں میں ڈکیتی کا خیال تو پہلے ہی ترک کیا جا چکا تھا۔ لہٰذا اس بار ایک بڑی اسکیم بنائی گئی اور طے کیا گیا کہ لکھنؤ کے پاس 8 ڈاؤن پیسنجر ٹرین کو روک کر اس سے آنے والا ریلوے کا سرکاری خزانہ لوٹ لیا جائے۔ اس کے لیے کاکوری اسٹیشن کے نزدیک ایک ویران سی جگہ بھی منتخب کر لی گئی۔ یہ ساری تیاریاں خاموشی لیکن سرگرمی کے ساتھ ہوتی رہیں۔ کاکوری میں سرکاری خزانہ لوٹے جانے کا بس ایک یہی پس منظر نہیں تھا، بلکہ دنیا کی سب سے مضبوط حکومت کو کمزوروں کی طرف سے چنوتی دینا بھی اس مقصد میں شامل تھا۔ اشفاق اللہ خان ابھی اتنے بڑے اقدام کے حق میں نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری جماعت ابھی اتنی مضبوط نہیں ہے جو انگریزی حکومت کو کھلا چیلنج دے سکے، لیکن ان کے تمام دوسرے ساتھی جوش میں آ کر پھڑک رہے تھے۔ اشفاق اللہ خان کی بات نہ کارخانے میں طوطی کی آواز بن کر رہ گئی۔ اس سے اشفاق اللہ خان کی ایک اور خوبی سامنے آتی ہے کہ جب ان کے ساتھیوں نے ان کی بات نہیں مانی تو انہوں نے جماعتی نظم و ضبط کے مطابق اجتماعی فیصلے کا ساتھ دیا۔ اگرچہ اشفاق اللہ خان اس ڈکیتی سے اختلاف شروع سے کر رہے تھے، لیکن موقع پہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی مکمل طور پر انجام دی۔ 9 اگست 1925 کی رات آدھی کے قریب گزر چکی ہے۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں اور ہلکی ہلکی پھوہار پڑ رہی ہے۔ چاند کی 2 تاریخ ہے۔ سر شام ہی اس نے اپنے چہرے کو سیاہ چادر میں چھپا لیا۔ ویسے اگر چاند 14ویں کا ہوتا تب پر بھی اس کے روشن اور تابہ چہرے کو نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ کاکوری جیسے چھوٹے اسٹیشنوں پر رات کے وقت میں یوں بھی ایک آدھ مسافر ہی نظر آتے ہیں، لیکن برسات کی اس رات تو کوئی بھی مسافر پلیٹ فارم پر نظر نہیں آ رہا۔ اگر کوئی ہوگا بھی تو اسٹیشن کی عمارت میں کہیں دبکا بیٹھا ہوگا۔ ٹکٹ گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اندر سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی ہے۔ اگر آپ ذرا سا جھک کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ کھڑکی کے سامنے ایک شخص کرسی پر بیٹھا اونگ رہا ہے اور اس کا چہرہ سینے پر جھکا ہوا ہے۔ تختے پر ایک لالٹین رکھی ہوئی ہے، یہ مدھم روشنی اسی سے پھوٹ رہی ہے۔ اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں بھی اسی قسم کی ایک لالٹین رکھی ہوئی ہے اور کھاٹ کھاٹ کی آواز آ رہی۔ شاید وہ پچھلے اسٹیشن سے تصدیق کر رہا کہ ٹرین وقت پر ہے یا لیٹ ہے۔ پلیٹ فارم پر بھی لالٹینیں روشن ہیں جو تاریکی کے طلسم کو توڑنے کی ناکام کوشش میں صرف اپنے وجود کا پتہ دے رہی ہیں۔
پلیٹ فارم پختہ اینٹوں کا بنا ہوا ہے. اینٹیں جہاں تہاں سے ٹوٹ گئی ہیں اور چھوٹے چھوٹے گڑھے بن گئے ہیں جن میں بارش کا پانی اکٹھا ہو گیا ہے. اس کا پتہ ان پر پڑنے والی انہی لالٹینوں کی ہلکی ہلکی روشنی سے ہوتا ہے. لیکن ذرا دیر بعد بجلی چمکتی ہے تو بجلی کی اسی روشنی میں اسٹیشن کی عمارت اور پلیٹ فارم کے کناروں پر لگے چھوٹے چھوٹے درختوں کے نیچے ہمیں چند انسانی سائے نظر آتے ہیں جو چادریں اوڑھے یا برساتیاں پہنے معلوم ہوتے ہیں، جو موسم کی ضرورت کے عین مطابق ہیں. لوگ اپنے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں وغیرہ کو لینے اسٹیشن پر تو آتے ہی رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو کسی وجہ سے رات ہی کو لکھنؤ پہنچ جانا چاہتے ہیں اس ٹرین سے سفر کرنا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں. اس منظر میں ہماری نظر ایک اور شخص پہ پڑتی ہے جو ابھی اسٹیشن ماسٹر کے کمرے کے باہر بیٹھا اونگ رہا تھا، اب اسٹیشن کے عمارت کے سائبان کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ کو جنبش دیتا ہے. ایک فضا گھنٹے کی آواز سے گونج جاتی ہے اور اسٹیشن پہ زندگی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے. لوگ رفتہ رفتہ اسٹیشن کی عمارت کے دالان میں آ کر جمع ہو جاتے ہیں. زندگی کے اس چھوٹے سے ہنگامے میں ہماری توجہ ان لوگوں کی طرف سے ہٹ جاتی ہے جن کے سایوں نے ہمیں پہلی نظر میں اپنی طرف متوجہ کیا تھا. تھوڑی دیر میں سہارنپور سے لکھنؤ جانے والی 8 ڈاؤن پیسنجر ٹرین کاکوری اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر آ کر رکتی ہے. لوگ جلدی اس میں سوار ہو جاتے ہیں. چند منٹوں کے بعد ٹرین روانہ ہو جاتی ہے. ٹرین میں سفر کر رہے مسافروں کو کیا معلوم تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں ایک ایسا ہنگامہ برپا ہونے والا ہے جو ہندوستان میں برطانوی حکومت کو ہلا کر رکھ دے گا. اشفاق اللہ خان، شچیندر ناتھ بخشی اور راجندر لہری کا گروپ الگ کھڑا ہوا تھا. اس نے لکھنؤ کے لیے سیکنڈ کلاس کے 3 ٹکٹ خرید لیے. وہ تینوں ایک ڈبے میں سوار ہو گئے. پارٹی کے دوسرے ارکان بھی مختلف ڈبوں میں سوار ہو گئے تھے. ٹرین ابھی کاکوری کے حدود سے باہر نکلی ہی تھی کہ ایک ویران سی جگہ پر زنجیر کھینچ کر اسے روک دیا گیا. ٹرین کے رکتے ہی کئی نوجوان تیزی سے ٹرین کے دونوں جانب اترے اور پوزیشن سنبھال لی. چند فائروں کی آواز سے فضا گونج اٹھی. مسافروں کی چیخو پکار سے ٹرین میں ایک ہنگامہ برپا ہوا. اسی لمحے ایک آواز بلند ہوئی اور اعلان ہوا، کوئی شخص ٹرین سے اترنے اور کسی طرح کی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے. کسی سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا. اگر کسی نے ٹرین سے اترنے، بھاگنے یا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو اسے معاف نہیں کیا جائے گا. اس آواز میں نہ جانے کیسا جادو تھا کہ پوری ٹرین پر ایک سکوت طاری ہو گیا. کبھی کبھی کسی بچے کی رونے کی آواز سنائی دیتی اور پھر پوری ٹرین پر ایک موت کا سناٹا پسر جاتا. البتہ ایک شخص اس اعلان کے باوجود ٹرین سے اترنے کی کوشش کرتا ہے. تبھی فضا میں ایک اور فائر کی آواز گونجتی ہے. مسافروں نے جلدی سے اسے دوبارہ ڈبے میں واپس کھینچ لیا. اسی لمحے ایک اور آواز بلند ہوئی، مسافروں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ ٹرین محاصرے میں ہے. کوئی شخص ٹرین سے اترنے یا کھڑکی سے جھانکنے کی کوشش نہ کرے ورنہ اسے گولی مار دی جائے گی. ہم ڈاکو نہیں، ہم انقلابی ہیں. ہم کسی مسافر کو نہیں لوٹیں گے. ہم صرف سرکاری خزانہ لوٹیں گے اور چلے جائیں گے. اس آواز سے مسافروں پر ایسا خوف طاری ہوا کہ اکثر ڈبوں میں کھڑکیوں کے شٹر گرا دیے گئے. گروپ کے چند نوجوان تیزی سے گارڈ کے ڈبے تک پہنچے اور اسے محاصرے میں لے لیا. انگریز گارڈ کو نیچے اتار کر زمین پر اوندھے منہ لٹا دیا گیا. 3-4 نوجوان اس کے ڈبے میں گھسے اور سرکاری خزانے کی تجوری کو نیچے دھکیل دیا. گارڈ نے کسی قسم کی مزاحمت یا سرکاری خزانے کو بچانے کی کوشش نہیں کی. ڈر کے مارے تو اس نے اپنے سر کو جنبش تک نہ دی، نہ آنکھیں کھول کر دیکھا کہ جس خزانے اور ڈبے کا وہ محافظ ہے اس پر کیا بیت رہی ہے. گارڈ کے ڈبے سے خزانے کا صندوق اتار کر توڑا جانے لگا کہ اچانک دوسری جانب سے تیز سرچ لائٹ نظر آنے لگی اور لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئی. شک ہوا کہ شاید انقلابیوں کی اسکیم کا راز فاش ہو گیا اور پولیس آ رہی ہے. لیکن پھر بھی سب لوگ مکمل طور پر مرنے مارنے کو تیار تھے اور جان ہتھیلی پر رکھ کر جنگ کے لیے مستعد ہو گئے. کسی نے اپنی جگہ نہ چھوڑی، جو جس ڈیوٹی پہ تھا وہیں رہا. لیکن بات دوسری ہی نکلی. وہ کوئی ایکسپریس ٹرین تھی، برابر کی لائن سے سیٹی بجاتی ہوئی تیزی سے گزر گئی. اب لوہے کے مضبوط اور وزنی صندوق پر چھینی اور ہتھوڑے پڑ رہے تھے. لیکن کچھ ہی دیر میں اندازہ ہو گیا کہ یہ صندوق آسانی سے نہ توڑا جا سکے گا.
صندوق واقعی بہت مضبوط تھا. اس نے انگریز گارڈ سے زیادہ فرض شناسی کا ثبوت پیش کیا. اشفاق اللہ نے اپنی موزر منمت ناتھ گپتا کو تھمائی اور تھوڑی سی مشقت کے بعد ہتھوڑے سے تالے کو توڑ دیا. انقلابیوں نے خزانے کو، جس میں چاندی کے سکے اور نوٹ تھے جو چمڑے کی 3 تھیلیوں میں تھے، انہیں باندھا اور سر پر رکھ کر پیدل ہی چل کھڑے ہوئے. راستے میں سارے روپے کو ایک چادر میں کیا اور لکھنؤ پہنچ کر اپنے خفیہ ٹھکانوں میں روپوش ہو گئے. لیکن ان لوگوں کی جلد بازی کی وجہ سے ان کی ایک چادر وہیں پر چھوٹ گئی، جبکہ بسمل نے تاکید کی تھی کہ کوئی بھی چیز چھوٹنے نہ پائے. اور یہی چادر آگے چل کر رام پرساد بسمل، اشفاق اللہ خان، راجندر لہری اور ٹھاکر روشن سنگھ کا کفن ثابت ہوئی. یہ سارا مرحلہ طے کرنے میں تقریباً 45 منٹ صرف ہوئے. اس عظیم الشان کارنامے کو سر انجام دینے اور برٹش سامراجواد کے آہنی نظام پر تاریخی ضرب لگانے والے صرف 10 نوجوان تھے، جن کی عمریں 17 برس اور 28 برس کے درمیان تھیں. جبکہ ٹرین میں 16 ہتھیار بند سپاہی، جن میں 14 ہندوستانی اور 2 انگریز بہادر، ٹرین اور اس کے خزانے کی حفاظت کے لیے موجود تھے. لیکن ان میں سے کسی نے مقابلہ تو درکنار کھڑکی سے جھانکنے کی بھی جرت نہ کی. ٹرین کے ڈرائیور اور اس کے انجینئر کی تو حالت ہی خراب تھی. انگریز گارڈ کو روک کر جب ٹرین لے جانے کی اجازت دی گئی تو اس کا حال اور برا ہو گیا. اس کا خیال تھا کہ یہ ڈاکو اب اسے مار ڈالیں گے. اس انقلابی کارنامے کو انجام دینے میں صرف ایک بدقسمت کام آیا. کہا جاتا ہے وہ ایک مسافر تھا جس کی بیوی زنانہ ڈبے میں سفر کر رہی تھی. گھبراہٹ میں ٹرین سے اتر پڑا تھا اور ایک 17 برس کے وطن پرست نوجوان منمت ناتھ گپتا کی بے خطا گولی کا نشانہ بن گیا. کہا تو یہ بھی گیا کہ وہ کوئی لاؤبالی یا ایسا بے فکر وینڈر تھا جو حالات کی اندازہ کیے بغیر ٹرین سے اتر پڑا تھا. ادھر لکھنؤ اسٹیشن کا عملہ سخت پریشان تھا. طرح طرح کی چیما گوئیاں ہو رہی تھیں اور نظریں ہر کسی کی کاکوری کی سمت لائن پر جمی ہوئی تھی. کاکوری سے ٹرین کی روانگی اور اس کے صحیح وقت کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی، لیکن اس کے پہنچنے میں جتنا وقت لگنا چاہیے اس سے کہیں زیادہ وقت گزر چکا تھا اور ٹرین کا کوئی پتہ نہ تھا. لہٰذا جب دور سے ٹرین کی روشنی آتی ہوئی دکھائی پڑی تب جا کر ان لوگوں کی جان میں جان آئی. لیکن جب ٹرین اسٹیشن پر آ کر رکی تو مسافروں کی چیخ و پکار سے اسٹیشن گونج اٹھا. اگر حکومت کے بس میں ہوتا تو اس سنگین واقعے پر موٹے پردے ڈال دیے جاتے. عوام کو حکومت پر لگی اس کاری زخم کی کانوں کان خبر نہ ہونے دی جاتی، اخبارات پر سینسر لگا دیے جاتے. لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہ تھا. مسافروں کے ذریعے یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور 11 اگست 1925 کے انگریزی اخبارات کے ذریعے تو یہ خبر پورے ملک میں پھیل گئی. ہر شخص کی زبان پر کاکوری میں سرکاری خزانہ لوٹے جانے کے بہادرانہ کارنامے کا تذکرہ تھا. دل سے ہر شخص خوش تھا اور اس کی ساری ہمدردیاں قوم کے ان جابازوں کے ہی ساتھ تھی. دوسرے دن تڑکے صبح میں شچیندر ناتھ بخشی لکھنؤ اسٹیشن پر کاکوری ٹرین ڈکیتی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عجیب اطلاع ملی. اخبار میں خبر چھپی تھی کہ کاکوری ٹرین ڈکیتی کے حادثے میں ایک مسافر بھی جان سے مارا گیا ہے. کوئی بھی انقلابی قطعی ایسا نہیں چاہتا تھا. سچین ناتھ بخشی اخبار لے کر پارٹی کی خفیہ جگہ پر پہنچے، سب کو خبردار کیا اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ سبھی ساتھیوں کو منتشر کر دیا گیا. برطانوی حکومت کے صوبائی ڈی آئی جی AR ہرٹن کی قیادت میں تیز ترار پولیس اہلکاروں کو اس کی جانچ کا کام سونپ دیا گیا. خان بہادر تصدق حسین پوری چھان بین اور جانچ پڑتال کے بعد اس بات کی تصدیق کرنے میں کامیاب رہے کہ کاکوری ٹرین ڈکیتی انقلابیوں کی ایک منصوبہ بند سازش ہے. حکومت نے کاکوری ایکشن کے بارے میں معلومات دینے اور سازش میں شامل کسی بھی شخص کو گرفتار کروانے کے لیے انعام کا اعلان کر کے اشتہار تمام جگہوں پر لگا دیے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پولیس کو جائے واردات پہ ملی چادر میں لگے دھوبی کے نشان سے اس بات کا پتہ چل گیا کہ چادر شاہجہاں پور کے ہی کسی شخص کی ہے. اور شاہجہاں پور کے دھوبیوں سے تفتیش کرنے پہ معلوم ہوا کہ چادر بنارسی لال کی ہے. 26 ستمبر 1925 کی صبح 4 بجے
बैक वक्त पूरे सूबे में छापे मारे गए और अंधाधुंध गिरफ्तारियां की गई। इन गिरफ्तारियों में कई वो नौजवान भी पुलिस के हाथ आ गए जो इस अजीमुशान कारनामे में शरीक थे। रफ्ता रफ्ता गिरफ्तारियों का ये सिलसिला यूपी से बिहार और बंगाल और उधर दिल्ली और पंजाब तक दराज कर दिया गया। हर उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया कि जिसके बारे में जरा सा भी शुबा हुआ कि वो इनकलाबी ख्यालात रखता है। लेकिन अभी तक चंद्रशेखर आज़ाद, शचीन्द्र नाथ बख्शी, राजेंद्र लहरी और अशफाक उल्ला खान गिरफ्तार नहीं हुए थे। मुकदमे की समाअत के लिए एक ख़ास अदालत कायम की गई और अनिद्दीन को इसका स्पेशल मजिस्ट्रेट मुकर्रर किया गया, लेकिन उन्होंने पुलिस के साथ तफ्तीश करने और मुलजिमों के खिलाफ सबूत फराहम करने में बहुत मकरूह किरदार निभाया। शाहजहांपुर जिला कांग्रेस कमेटी में पार्टी फंड को लेकर बनारसी लाल का बिस्मिल से झगड़ा हो चुका था। बिस्मिल ने, जो उस वक्त जिला कांग्रेस कमेटी के ऑडिटर थे, बनारसी लाल पर पार्टी फंड में हेरा फेरी करने का इल्जाम साबित करते हुए उसे पार्टी की इब्तिदाई रुकनियत से मुअत्तल कर दिया था। लेकिन जब 16 अक्टूबर 1920 को गांधी जी शाहजहांपुर आए तो बनारसी लाल ने उनसे मिलकर अपना मौकिफ रखा। गांधी जी ने यह कहते हुए कि इन छोटी मोटी हेरा फेरी को इतना तूल नहीं देना चाहिए, उन दोनों में सुलह करा दी। पुलिस ने मकामी लोगों से बनारसी और बिस्मिल के गुज़िश्ता झगड़े का कज़िया जानकर ही बनारसी लाल को अप्रूवर यानी सरकारी गवाह बनाया और इनकलाबियों के खिलाफ पूरे मुकदमे में एक मजबूत औजार की तरह से इस्तेमाल किया। इसके बाद इंद्रभूषण मित्रा भी वादा माफ गवाह बन गए। फिर बनवारी लाल और भूपेंद्र सान्याल ने भी इकबाल जुर्म कर लिया। इस तरह से पुलिस के इल्म में अशफाक उल्ला का नाम भी आ गया। अशफाक उल्ला खान को चूँकि पहले से ही अंदाज़ा था कि देर सबेर पर पुलिस ज़रूर आएगी। उन्हें अपने ज़राए से भी मालूम हो गया था कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आ रही है। पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा, लेकिन न तो अशफाक उल्ला खान उनके हाथ आए, न उनके घर की तलाशी में कोई ऐसी चीज़ मिली जो इस कारनामे में उनकी शिरकत का सबूत बनती। अशफाक उल्ला खान घर से निकलकर शहर के बाहर तकरीबन आधा मील के फासले पर गन्ने के खेत में छिपे रहे। रात को खाना उन्हें रोज़ वहीं पहुंचा दिया जाता था। इस तरह उन्होंने 2-3 दिन खेत में बसर किए। अशफाक उल्ला खान ने जब देखा कि शाहजहांपुर के सब साथी पकड़े गए हैं तो वो शाहजहांपुर को छोड़कर दूसरे शहरों में पार्टी के मेंबरान और साथियों की तलाश में निकल खड़े हुए। लेकिन वो जहाँ भी गए उन्हें कोई साथी न मिला, सब पहले से ही गायब थे। वो बनारस गए। बनारस यूनिवर्सिटी में रिपब्लिकन एसोसिएशन के कई ऐसे मेंबर थे जो अशफाक उल्ला खान से वाकिफ़ थे। वे उनके ज़रिए बिहार चले गए और एक साथी की मदद से डाल्टनगंज में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस में मुलाजमत करने लगे, जहाँ पर उन्होंने ख़ुद को मथुरा के एक कायस ख़ानदान का फ़र्ज ज़ाहिर किया था। इत्तेफाक से इंजीनियर शायरी का शौकीन था। उसने जब अशफाक के कलाम को सुना तो बहुत खुश हुआ और उनकी तनख्वाह 20 रुपये बढ़ा दी। यहीं पे उन्होंने बांग्ला भी सीखी। 14 जनवरी 1926 को सैयदैनुद्दीन स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमे की शुरुआती कार्रवाई शुरू हुई। पहले मुखबिरों के बयानात कलमबंद हुए, फिर उसके बाद सरकारी गवाहों के बयान होते रहे। हुकूमत की तरफदारी का ये आलम था कि इनकलाबियों को शिनाख्त के लिए जेल से थाने लाया जाता, जहां उनकी शिनाख्त करने वालों को उनके फ़ोटो पहले ही दिखा दिए जाते थे। इसके बाद सेशन कोर्ट के जज मिस्टर हैमिल्टन की अदालत में कार्रवाई शुरू हुई। हुकूमत की तरफ से मुकदमे की पैरवी के लिए पंडित जगत नारायण मुल्ला मुकर्रर हुए थे। काकोरी एक्शन केस चूंकि एक गैर मामूली नौयत का मुकदमा था, इसलिए वकीलों की तरफ से भी एक डिफेंस कमेटी कायम कर दी गई और इसके सरबराह हुए गणेश शंकर विद्यार्थी। पैरवी करने वाले वकीलों में लखनऊ के हरिकरण मिश्र के साथ फाजिल और बेबाक एडवोकेट चंद्रभान गुप्ता भी थे, जिनके कहने पर बाद में कृपाशंकर हजेला भी डिफेंस कमेटी में शामिल हो गए। इसके अलावा इनकलाबियों की तरफ से कलकत्ता के वकील मिस्टर चौधरी और लखनऊ के वकीलों में मोहन लाल सक्सेना थे। अशफाक उल्ला खान डाल्टनगंज की ज़िंदगी से जल्द परेशान हो गए। उन्होंने किसी गैर अंग्रेज़ मुल्क में जाने का कष्ट कर लिया। वो डाल्टनगंज से दिल्ली आए और दिल्ली में इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने के बहाने पासपोर्ट हासिल करने की कोशिश में लग गए।
وہ اپنے ایام فراری میں کچھ دنوں کے لیے لاہور بھی گئے تھے، جہاں ان کی ملاقات مشہور انقلابی کیدار ناتھ سہگل سے ہوئی تھی، جنہوں نے کہا اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو سرحد پار کرانے کا انتظام کر سکتے ہیں۔ لیکن اشفاق اللہ خان اب اپنا ارادہ بدل چکے تھے۔ انہوں نے برجستہ جواب دیا، جی نہیں، اب میں ہندوستان چھوڑ کر کہیں باہر جانا نہیں چاہتا۔ بھائی اس مقدمے میں بھی تو کسی مسلمان کو پھانسی پر چڑھنے دیجئے۔ دلی میں ان کے گرفتاری کی صورت یہ ہوئی کہ ایک روز وہاں ان کے ایک ہم جماعت مل گئے جو شاہ جہاں پور سے تھے اور ان کی خاندان سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ ان دنوں وہ دلی میں ملازمت کر رہے تھے۔ وہ اشفاق اللہ خان سے بہت تفاق سے ملے اور اپنے گھر لے آئے۔ اس روز انہوں نے وہیں ان کے ساتھ کھانا کھایا اور تقریباً 11 بجے رات میں اپنے گھر واپس آئے۔ دوسرے دن 4 بجے اشفاق اللہ خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ واقعہ کاکوری واقعے کے 1 سال بعد 6 ستمبر 1926 کو پیش آیا۔ حکومت خوش ہو گئی کہ اچارے کا ایک اہم ممبر اور کاکوری ایکشن کیس کا ایک اہم ملزم گرفتار ہوا ہے۔ حکومت کی نظر میں اشفاق اللہ کی گرفتاری کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں دلی سے لکھنؤ لانے کے لیے صرف پولیس پر بھروسہ نہیں کیا گیا، بلکہ کاکوری ایکشن کیس کے اسپیشل مجسٹریٹ سید عین الدین کو بھیجا گیا۔ وہ انہیں سیکنڈ کلاس کے ایک ریزروڈ کمپارٹمنٹ میں ہتھیار بند پولیس کی نگرانی میں دلی سے لکھنؤ لے کر آئے۔ راستے میں انہیں بہلانے پھسلانے کی بہت کوشش کی گئی۔ ہندو مسلم اینگل لایا گیا، ہندوؤں کے خلاف ان کے مذہبی جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی گئی، سرکاری گواہ بن کر معافی حاصل کرنے اور مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے سبز باغ دکھائے گئے۔ عین الدین نے کہا، صرف تم تنہا مسلمان ہو، ہندوؤں کے ساتھ پھانسی پہ لٹکو گے، تم ان کا ساتھ چھوڑ دو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ لیکن اشفاق اللہ پر اس تنگ نظر کی ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کی ساری باتیں سننے کے بعد اشفاق نے بس یہ جواب دیا، چونکہ میں تنہا مسلمان ہوں اس لیے میری ذمہ داری اور بھی زیادہ ہے۔ معاملہ صرف یہ نہیں تھا کہ حکومت اشفاق سے اقبال جرم کرا کے یا انہیں سرکاری گواہ بنا کر کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ جو کچھ تھا وہ اس سے بھی زیادہ اہم تھا کہ ایک ملزم کو معاف کر دیا جائے۔ سب سے بڑا مقصد اس کوشش کے پیچھے یہ تھا کہ روسی انقلاب کے اثرات سے مسلم نوجوانوں میں پیدا ہو رہی سیاسی بیداری کو کمزور کیا جا سکے۔ حکومت پارٹی میں اشفاق کی اہمیت کو خوب جانتی تھی۔ اشفاق بھی حکومت کی ان چالوں کو اچھی طرح سے سمجھ رہے تھے اور پورے واقعے کو ایک الگ نظریے سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنی ذمہ داری کا پورا احساس تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر اس راہ میں ان کے قدم ڈگمگائے تو تحریک آزادی ہند میں مسلمانوں کے استقامت اور اخلاص سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ اسی احساس ذمہ داری اور سیاسی شعور سے انہوں نے ثابت قدم رہے۔ زبان حال سے وہ کہتے رہے، 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے۔ 3 جولائی 1927 کو مین مقدمے کا فیصلہ سنایا جانا تھا۔ صبح تقریباً 11:30 بجے پولیس کی گاڑی انقلابیوں کو لے کر عدالت کے احاطے میں آ کر رکی۔ ایک کے بعد دیگر انقلابی گاڑی سے اترنے لگے۔ تمام انقلابی سر اونچا کیے، سینہ تانے، مستانہ وار آگے بڑھے۔ ان کی پیشانیوں پر تھکان کے نشان قوم اور ملک کی خوش قسمتی کی علامت بن کر چمک رہے تھے۔ انقلابیوں کو عدالت کے فیصلے کے بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں تھی۔ وہ مسکرا رہے تھے اور ان کے چہروں سے ان کے دلوں کا اطمینان اور سکون صاف جھلک رہا تھا۔ خصوصی سیشن جج اے ہیملٹن چاہتے تھے کہ اگر ملزمان اپنے کیے پہ کچھ افسوس کا اظہار کر دیں تو ان کی سزاؤں میں کچھ رعایت کر دی جائے، لیکن انقلابیوں کے لیے ایسا کرنا ان کا اپنے وصول اور مقصد سے ہٹ جانا تھا۔ 115 صفحات کے فیصلے میں رام پرساد بسمل، ٹھاکر روشن سنگھ اور راجندر لاہڑی کو پھانسی کی سزا ہوئی اور باقی کو دھاراؤں کے حساب سے قید بامشقت۔ پھانسی کی سزا کے لیے چیف کورٹ کی منظوری چاہیے تھی اور چیف کورٹ میں اپیل کے لیے 7 دن کی مہلت دی گئی۔ حضرت گنج چوراہے کے پاس رنگ تھیٹر نام کی ایک عالی شان عمارت میں یہ عارضی عدالت قائم ہوئی۔
رنگ تھیٹر نام کی یہ عمارت کوٹھی حیات بخش اور ملکہ عہد سلطنت کے درمیان ہوا کرتی تھی، جہاں انگریز افسر آ کر فلم اور ڈرامے وغیرہ دیکھ کر تفریح کیا کرتے تھے۔ رنگ تھیٹر میں مسلسل 18 ماہ تک کنگ ایمپرر ورسز رام پرساد بسمل اینڈ ادرس کے نام سے چلائے گئے اس تاریخی مقدمے کا ڈرامہ کرنے میں حکومت کو 10 لاکھ روپے اس وقت خرچ کرنے پڑے جب سونے کی قیمت 20 روپے تولہ ہوا کرتی تھی۔ مقدمے کے بعد اس عمارت کو منہدم کر دیا گیا اور اس کی جگہ پر جی پی او یعنی جنرل پوسٹ آفس لکھنؤ نام کی ایک دوسری عمارت برطانوی حکومت کی طرف سے بنوا دی گئی۔ رنگ تھیٹر کو منہدم کرنے کا مقصد یہی تھا تاکہ اس کی تاریخی اہمیت کو ختم کر دیا جائے۔ اشفاق اللہ خان کے گھر والوں کی رائے تھی کہ مقدمے کی پیروی کے لیے کسی مسلمان وکیل کو رکھا جانا چاہیے، لیکن اشفاق اللہ خان نے ان کے اس اصرار سے انکار کر کے حجیلہ صاحب کو اپنا وکیل مقرر کرا لیا۔ اب چونکہ خاص یعنی مین مقدمے کا فیصلہ سنایا جا چکا تھا تو اس سے صاف طور پر یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ اشفاق اللہ کو سوائے سزائے موت کے کوئی دوسری سزا نہ دی جائے گی۔ اب ان کے کسی بھی بیان کا اثر اس مقدمے پر پڑنے والا بھی نہیں تھا، لیکن ان کے بہنوئی محمد عبد القادر ریٹائرڈ ڈپٹی کلیکٹر اور خان بہادر تصدق حسین کے کہنے پر اور اس خیال سے کہ اگر اس نوجوان کو موت کی سزا سے نجات مل سکے تو اس کی زندگی اس کے لیے نیز وطن کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ اس کی ضعیف ماں کی باقی زندگی عذاب بننے سے بچ جائے گی۔ یہی کچھ باتیں سوچ کر ایک روز حجیلہ صاحب نے اشفاق اللہ سے کہا، تمام سرکاری گواہیاں ختم ہو چکی ہیں، مخصوص مقدمے کے فیصلے سے اندیشہ ہوتا ہے کہ اس مقدمے میں بھی پھانسی کی سزا دی جائے گی، اس لیے اب تمہارے کسی بھی بیان کا اثر اس مقدمے پر تو پڑنے سے رہا۔ ہاں، اگر تم اپنے بیان میں کچھ تعصب کا اظہار کر دو تو ممکن ہے کہ پھانسی کی سزا سے بچ جاؤ گے۔ میری اس سلسلے میں خان بہادر تصدق حسین سے گفتگو ہوئی ہے، میں اپنی بات ابھی مکمل بھی نہیں کرنے پایا تھا کہ اشفاق اللہ خان کے چہرے کی رنگت بدل گئی اور بولے، حجیلہ صاحب، آپ کو تو معلوم ہے کہ میں نے کتنی ضد کر کے آپ کو اپنا وکیل بنایا تھا۔ جس وقت میرا مقدمہ مجسٹریٹ کی عدالت میں تھا اس وقت بھی کئی لوگ مجھ سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ چونکہ اس مقدمے میں میں ہی ایک اکیلا مسلمان ہوں اس لیے مجھے حکومت کی طرف سے کسی اچھے مسلمان وکیل کو کرنا چاہیے، لیکن اس وقت بھی مجھے آپ پر مکمل اعتماد تھا اور آج بھی ہے، پر میں یہ کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ آپ جیسی شخصیت مجھے صرف پھانسی کی سزا کے خوف سے اظہار افسوس کا مشورہ دے گی۔ یہ میرے لیے قطعی ناممکن ہے اور مجھے کسی طرح کا افسوس ہے بھی نہیں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط ہو یا صحیح وطن کی آزادی کی خواہش سے کیا۔ اگرچہ میرا اختلاف رام پرساد بسمل سے اس سلسلے میں رہا ہے کہ یہ چوری ڈکیتی وغیرہ جو اپنے ہی اہل وطن کے گھروں میں پڑی مناسب نہیں تھی، لیکن کاکوری کے ریل حادثے کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ اسے ہم اپنے مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جس طریقے کا کانگریس ایک راستہ اختیار کیے ہوئے ہے اسی طرح سے ہم لوگوں نے وطن کی آزادی کی خواہش سے اس راستے کو اختیار کیا ہے۔ ہاں، اگرچہ اس راہ میں بہت سے خطرات ہیں، لیکن اب وطن کی آزادی کے لیے قربانی کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک رہی بات اقبال کرنے کی، تو میں اپنے بارے میں کہنے کو ہر وقت تیار ہوں اور ساری ذمہ داریاں اپنے اوپر لینے کو تیار ہوں، لیکن حجیلہ صاحب، آپ بہت سیدھے آدمی ہیں، آپ یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ محض ان باتوں سے پولیس والوں کو یا انگریز حکومت کو اطمینان ہو جائے گا۔ وہ تو اپنی کارگزاری دکھانے کے لیے اور دوسرے ایسے جھوٹے مقدمے تیار کرنے کے لیے یہ چاہیں گے ہی کہ میں بہت سے ایسے لوگوں کے نام لوں کہ جن کا اس واقعے سے قطعاً کوئی تعلق نہیں رہا، لیکن ان پر پولیس کی نگاہیں ہیں۔ میں ان کے یہ خیالات سن کر متحیر ہی نہیں نادم بھی ہوا کہ ایسے بے باک نڈر نوجوان کے سامنے جو اپنے ملک کی آزادی کے لیے خود کو پھانسی پہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو، ایسی تجویز پیش کرنے کی گستاخی کیوں کی؟ 13 ستمبر 1927 کو کاکوری 13 ستمبر 1927 کو اسپیشل جج JRW بینٹ ICS سیشن بینچ کی عدالت میں کاکوری سپلیمنٹری کیس کا فیصلہ سنایا گیا۔ مین مقدمے کی باتوں کو دہراتے ہوئے
اشفاق اللہ کو 5 میں سے 3 معاملوں میں سزائے موت اور 2 میں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ شچیندر ناتھ بخشی کو صرف عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اس روز اشفاق اللہ خان بسنتی رنگ کا کھادی پیراہن زیب تن کیے ہوئے بڑے جوش و خروش کے ساتھ عدالت میں داخل ہوئے۔ انہوں نے موت کی سزا کے فیصلے کو جس بہادری کے ساتھ سنا، وہ کسی بھی شخص کے لیے موت سے بے خوفی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ شچیندر ناتھ بخشی خود کہتے ہیں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ بہت کوشش کے بعد میں نے بانگلہ زبان میں کہا کہ ایک سفر کے مختلف نتائج نہیں ہونے چاہیے، مجھے بھی یہی سزا ملنی چاہیے۔ میرا گلا رود گیا، اس سے آگے میں ایک لفظ نہ بول پایا۔ اشفاق اللہ خان خود مجھے سمجھانے لگے، ان میں ضبط کی غیر معمولی طاقت تھی۔ فیصلے کے بعد ہم لوگوں کو عدالت سے جیل لایا گیا۔ شام کو لکھنؤ اسٹیشن تک ہمارا ساتھ رہا، پھر انہیں فیض آباد جیل میں پھانسی گھر کے لیے روانہ کر دیا گیا اور مجھے آگرہ سینٹرل جیل بھیج دیا گیا۔ اس دن سے وہ اور میں ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ اسپیشل جج کے فیصلے کے خلاف اودھ چیف کورٹ میں اپیل دائر کی گئی۔ چیف جسٹس سر لوئس شرٹس اور خصوصی جج سید محمد رضا کے سامنے دونوں معاملے پیش ہوئے اور اپیلیں خارج کر دی گئی، جس سے پورے ملک میں ایک سنسنی پھیل گئی۔ اب صرف پریوی کاؤنسل ہی آخری امید بچی تھی، لیکن لندن کے ججوں اور بادشاہ کے قانونی صلاح کاروں نے شاہی کاؤنسل میں بھیجی گئی اپیل کو بھی مسترد کر دیا۔ فیض آباد جیل میں 13 دسمبر کو تار کے ذریعے خبر دی گئی کہ پریوی کاؤنسل نے اشفاق اللہ خان کی اپیل نامنظور کر دی ہے۔ فیصلے میں پھانسی کی تاریخ 16 دسمبر مقرر کی گئی تھی، جو اب 19 دسمبر ہو گئی۔ 13 دسمبر کو ہی انہوں نے اپنے وکیل کرپا شنکر ہجیلا کے نام ایک خط لکھا۔ آج صبح مجھے تار کے ذریعے خبر دی گئی ہے کہ میری اپیل پریوی کاؤنسل نے خارج کر دی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو بھی اس کی اطلاع ہو گئی ہے۔ میں مطمئن و خوش و خرم ہوں کہ میرا رول اب ختم ہوا۔ آپ مجھ سے جلد ملیے، آپ سے کچھ کہنا ہے۔ 15 دسمبر کو انہوں نے اپنی والدہ کے نام آخری خط لکھا۔ 16 دسمبر کو شچیندر ناتھ بخشی کی بہن نلنی دیوی، جنہیں وہ اپنی سگی بہن کی طرح چاہتے تھے اور دیدی کہتے تھے، انہیں آخری خط لکھا۔ اسی تاریخ کو برادران وطن کے نام ایک پیغام لکھا۔ یہ ساری تحریریں ہمیشہ روشن، زندہ اور تابندہ رہنے والی وراثتیں ہیں، جو ان کے مقدمے کے سلسلے میں ان کی زندگی کے بعض گوشوں اور اعلیٰ مقصد کی طرف دیش واسیوں کو توجہ دلاتی ہیں۔ ان کے خط کے جواب میں ہجیلا صاحب 17 دسمبر کو ان سے ملاقات کے لیے فیض آباد پہنچے۔ اسی روز اشفاق اللہ خان کے دونوں بڑے بھائی اور دیگر دوست بھی پہنچے۔ اشفاق اللہ خان اپنی کوٹری کے باہر تھے۔ ریاست اللہ خان بتاتے ہیں، میں 17 دسمبر کو اپنے چند عزیزوں اور اشفاق اللہ کے بعض دوستوں کو ساتھ لے کر صبح کے وقت فیض آباد پہنچا۔ میں اسٹیشن سے سیدھا کلکٹر صاحب کی کوٹھی پر چلا گیا۔ کلکٹر صاحب میرے بہنوئی کے بھی کلکٹر تھے۔ وہ مجھ سے بڑی ہمدردی سے پیش آئے۔ میں نے عرض کیا کہ میری والدہ کی خواہش ہے کہ اشفاق کی ایک فوٹو لینے دی جائے کہ جس کے دیکھنے سے ان کے دل کو تسلی ملے گی۔ موصوف نے فوراً ایک خط سول سرجن کے نام لکھ کر دے دیا۔ میں وہ خط لے کر سول سرجن کی کوٹھی پر گیا۔ سول سرجن نے ایک چٹھی جیلر کے نام لکھ کر دے دی کہ فوٹو لینے دی جائے۔ میں وہ چٹھی میں نے ایک فوٹوگرافر کو لیا اور جیل پہنچا اور جیلر کو وہ چٹھی تھما دی۔ جیلر نے چٹھی دیکھنے کے بعد کہا، یہ جیل کے قانون کے بالکل خلاف ہے، کسی بھی قیدی کی فوٹو نہیں لی جا سکتی۔ میں نے فوٹوگرافر کو رخصت کر دیا اور اپنے 12 ساتھیوں کے ساتھ اشفاق سے ملنے ان کی سیل کی طرف چلا گیا۔ مجھے دیکھتے ہی اشفاق بول پڑے، فنا ہے سب کے لیے، مجھ پہ کچھ نہیں موقوف، بقا ہے ایک فقط ذات کبریا کے لیے۔ بھائی صاحب، آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور قرآن میں بھی لکھا ہے کہ یہ مت کہو کہ شہید مردہ ہے، کہو زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ بھائی صاحب، مجھے تو اطمینان ہے کہ میں ایک اونچے اور بڑے مقصد کے لیے پھانسی پا رہا ہوں، لیکن شاید اشفاق اللہ خان کے علم میں نہیں تھا
کہ آج ہی 17 دسمبر کو مقرر وقت سے 2 دن پہلے صبح میں راجین لاہڑی کو گونڈا جیل میں پھانسی دے دی گئی ہے۔ اشفاق اللہ نے سب ساتھیوں سے بات چیت کی، وہ بے حد خوش تھے اور تمام باتیں بالکل اطمینان سے کر رہے تھے۔ پھر اچانک سے وہ کچھ اداس ہو کر بولے، اس مقدمے میں رام کی یاد شدت سے آتی رہی۔ وار سرکار کا ڈر، 2 دوستوں کو بھی جیل میں الگ رکھا گیا۔ پھر یکا ان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑنے لگی اور ہنستے ہوئے کہا، ہماری دوستی دیکھ کر ہمارے گھر والے اور تمام دوست و احباب یہی کہتے تھے کہ کہیں میری بھی شدی نہ ہو جائے۔ آج سماج کے مندر میں ہم دونوں جب ایک ہی تھالی میں کھانا کھاتے تو بسمل کہہ دیتے، اے نمازی تم دھیمے دھیمے روٹی کیوں کھاتے ہو؟ تو میں بھی جواب دیتا، اے یار سماجی اپنے رفتار پہ قابو رکھو۔ اس کے بعد انہوں نے ایک خط لکھ کر اپنے بھائی کو دیا اور کہا کہ اسے آپ گنیش شنکر ودیارتھی کو دے دیجئے گا۔ پھر ایک تار لکھ کر دیا، یہ بھی انہی کے نام تھا، اور تاکید کی کہ اسے باہر جاتے ہی کر دیجئے گا۔ اس تار میں لکھا ہوا تھا، میں 19 دسمبر کو دن میں 2 بجے لکھنؤ آ رہا ہوں، اسٹیشن پہ ملاقات کر لیجئے گا۔ 19 دسمبر کی صبح پھانسی سے پیشتر اشفاق اللہ نے غسل کیا۔ کپڑے جو انہیں استعمال کے لیے دیے گئے تھے 1 دن پہلے ہی دھو لیا تھا۔ پیجامہ کھدر کا زرد رنگا ہوا پہنا، کھدر کا زرد رنگ کا کرتا پہنا، زرد رنگ کی ہی کھدر کی چادر اوڑھی، قرآن شریف کو گلے میں حمائل کیا، کنگھی کی چپل پہنی اور اپنے ہی پیروں سے چل کر پھانسی کے تختے کی جانب روانہ ہوئے۔ یہ وہی وقت تھا جب نینی جیل میں ٹھاکر روشن سنگھ اور گورکھپور جیل میں رام پرساد بسمل بسد اطمینان موت کو لبیک کہتے ہوئے پھانسی کے تختے کی جانب روانہ تھے۔ اشفاق خود پھانسی کے تختے پر چڑھے، پہلے پھانسی کے پھندے کو چوما۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے آواز دی، کون مولوی صاحب قرآن پڑھیں گے؟ وہ آئیں۔ نواب منور علی خان شاہجہاں پوری فوراً آگے آئے۔ اشفاق نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جلاد جسے لکھنؤ سے بلایا گیا تھا بڑی عاجزی کے ساتھ بولا، خان صاحب پاؤں ملا لیجئے، باندھنا ہے۔ پاؤں باندھ دیے گئے، گلے میں پھندا پڑ گیا، کلمہ زبان پر تھا کہ پھانسی لگ گئی۔ فیض آباد میں ایک کشمیری پنڈت تھے جو وکیل تھے، انہوں نے چھپ کر فوٹو لے لی اور اس کی کسی کو خبر بھی نہ ہوئی۔ 1 گھنٹے بعد لاش پھانسی سے اتار کر لوہے کے پلنگ پہ لٹا دی گئی۔ اتنے میں کلکٹر فیض آباد گھوڑے پہ سوار آیا اور ریاست اللہ خان سے سلام کے بعد بولا، مجھے افسوس ہے کہ یہ نوجوان غلط سمت میں پڑ کر اپنی جان سے گیا، مجھے آپ سے ہمدردی ہے، بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ مجھے سول سرجن سے سرٹیفکیٹ دلوا دیں تاکہ لاش کو لے جانے میں ریلوے کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ پھانسی گھر کھلوا دیں تاکہ غسل اور کفن اور نماز جنازہ پھانسی گھر میں ہو سکے، اور پولیس کے 30 ہتھیار بند سپاہی 15 جنازے کے آگے اور 15 جنازے کے پیچھے باوردی تعینات رہیں، اس کا انتظام کروا دیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ دیکھیے تقریباً 10,000 کا مجمع باہر موجود ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ جنازہ چھین کر لے جائیں اور جلوس نکالیں۔ کلکٹر نے ان کے یہ مطالبے مان لیے اور حکم دیا کہ پولیس کے 15 باوردی ہتھیار بند جوان جنازے کے آگے آگے چلیں گے اور 15 جنازے کے پیچھے۔ فیض آباد میں ایک افغان سید پروفیسر تھے، انہوں نے ریاست اللہ خان سے اشفاق اللہ خان کی لاش دیکھنے کی خواہش کی۔ پروفیسر صاحب نے چادر اٹھا کر دیکھا، بہت روئے اور بولے، انہیں غسل و کفن نہ دیا جائے، یوں ہی انہی کپڑوں میں دفن کر دیجئے، یہ شہید ہیں، شہید کے لیے غسل و کفن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اشفاق اللہ خان کی وصیت تھی اور ان کی وصیت کے مطابق میں کھدر کا کفن اور عطر کی شیشیاں ساتھ لایا ہوں۔ یہ خدمت میرے سپرد کی جائے، پیش جانا میروم، فرمان جانا در بغل۔ پروفیسر صاحب نے غسل دیا، کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز میں تقریباً 5,000 لوگ شامل ہوئے۔ آباد احمد خان ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس فیض آباد بھی سادہ کپڑوں میں موجود تھے۔ انہوں نے ریاست اللہ خان سے کھانے کا بہت اصرار کیا تو وہ بولے، جب تک تدفین نہ ہو جائے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ نماز جنازہ کے بعد میت اٹھائی گئی تو 10,000 کا مجمع تھا۔
15 बावर्दी हथियार बंद सिपाही जनाजे के आगे और 15 जवान जनाजे के पीछे चल रहे थे। जनाजे के आगे और पीछे हथियार बंद सिपाहियों को ले जाने का मुतालबा जो रियासतुल्लाह खान ने किया था, उसका बस एक ही मकसद था कि शहीद का जनाजा शान से उठे। रियासतुल्लाह खान बताते हैं, लोगों का इसरार था कि अशफाक की सूरत दिखा दूं, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि स्टेशन पर पहुंचकर ही मैयत के दीदार कराए जाए। चुनांचे स्टेशन पर पहुंचने के बाद मैंने चेहरे से कफन को हटा दिया। ऐसा मालूम होता था कि अशफाक सो रहे हैं। लोग चीखें मार मार कर रोने लगे। लोगों ने उन पर इतने फूल निछावर किए कि अशफाक की मैयत फूलों से ढक गई। गाड़ी फैज़ाबाद से रवाना हुई। वो डिब्बा जिसमें जनाजा था सबसे आखिर में था। हर स्टेशन पे लोग आते थे और देखते थे। गाड़ी 2 बजे दिन में लखनऊ स्टेशन पे पहुंची और प्लेटफार्म नंबर 4 पर खड़ी हुई। अशफाक उल्लाह ने तार के जरिए गणेश शंकर विद्यार्थी को अपने आने की खबर पहले ही कर दी थी। चुनांचे गणेश शंकर विद्यार्थी और काउंसिल के 9 मेंबरान पहले से ही प्लेटफार्म पर गाड़ी के इंतजार में खड़े थे। उनके साथ फोटोग्राफर पीसी शाह भी थे। उन्होंने रियासतुल्लाह से पूछा, अशफाकुल्लाह खान कहाँ हैं? रियासतुल्लाह ने उन्हें डिब्बे में ले जाकर दिखा दिया। अशफाक की सूरत देखकर विद्यार्थी जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने अशफाक को खिराज अकीदत पेश किया और रियासतुल्लाह से बड़ी हमदर्दी जाहिर की। इसके बाद पीसी शाह से कहा, आप फ़ोटो ले लीजिए। रियासतुल्लाह खान ने गणेश शंकर विद्यार्थी जी को अशफाकुल्लाह खान का ख़त दिया जो उन्होंने फैज़ाबाद जेल में विद्यार्थी जी को देने के लिए कहा था। विद्यार्थी जी ने ख़त पढ़ा और बोले, अशफाक ने लिखा है कि मेरी कब्र आप बनवाइएगा। 11 बजे शब को जनाजा शाहजहांपुर पहुंचा, जहां हज़ारों लोग मौजूद थे। वालिदा, बहन, भावज, गरज की सब अजीज़ और रिश्तेदार, तकरीबन 200 औरतें मौजूद थीं। वालिदा साहिबा जनाजे के पास आई। उस वक्त उनका जिस्म कांप रहा था। आंखों में आंसू न थे, बिल्कुल खामोश थीं। अशफाक की सूरत देखकर उनकी ज़बान से बस ये निकला, बेटा सिधारो, हम भी जल्द आएंगे। 2 बजे शब में तदफीन अमल में आई। तीसरे दिन माँ ने ख़त पढ़ा, मेरी प्यारी माँ, मैं बहुत ही इत्मीनान और सुकून के साथ मौत को लब्बैक कह रहा हूँ। हाँ, तुम ये मत कहना कि जिसका जवान बेटा मर रहा हो वो सब्र कैसे करे। माँ, तुम्हें याद होगा बचपन में तुम कहा करती थी कि औलाद खुदा की अमानत है, वो जब चाहे अपनी अमानत को वापस ले सकता है। हज़ारों नौजवान बेटे मादरे वतन पर कुर्बान हो चुकी हैं, उनकी भी माएँ थीं, उन्होंने सब्र किया, तुम भी सब्र का दामन थाम लेना। आदम से लेकर इस वक्त तक कौन ऐसा है जो मरा ना हो। बस मेरे लिए ये दिन और ये मौत थी जो मुझे मिली, और तुम्हारे लिए दुख। अगर तुम्हें गिरिए याकूब अता हुआ तो मुझे सुन्नते यूसुफी। अगर तुम्हें मातम कुना मिस्ल खानदाने नबवी बनाना चाहा तो मुझे मुत्तबे यानी पैरोकारे हुसैन शहीद तेगे जफा के खिताब से नवाजा गया। अल्लाह से दुआ है कि वो आपको सब्र दे। आपका शहीद होने वाला बेटा अच्छू। और माँ को सब्र आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।